السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری قواعد النحو کے تعلق سے یہ چوتھی قسط ہے، جس میں ہم فعل کی تعریف، وجہ تسمیہ، علامات، حرف، وجہ تسمیہ اور علامات۔ فعل کی تعریف پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی جو اپنا معنی بذات خود دے اور اس میں زمانہ بھی موجود ہو، جیسے ضرب یضرب۔ پھر اس کی متعدد اقسام ہیں، زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، جن کی تفصیل ان کے مقامات پر آئے گی۔ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ نحوی فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل حقیقت میں مصدر کا نام تھا، جو کہ نحویوں کے فعل کی اصل ہے، تو اصل والا نام اٹھا کر فرع کو دے دیا۔ اسے کہتے ہیں تسمیۃ الفرع باسم الاصل۔ مصدر اصل اس لیے ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے، اور مصدر مشتق منہ ہے۔ مشتق منہ اصل ہوتا ہے اور مشتق اس کی فرع ہوتی ہے۔ تو فعل کو مصدر والا نام اٹھا کر وہ فعل کو دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے، تو فعل کی بھی اسی طرح متعدد علامات ہے جس طرح اسم کی متعدد علامات تھی۔ سب سے پہلے فعل کی علامات میں سے اس کا مخبر بھی ہونا ہے، جس کو ہم مسند کہتے ہیں۔ تو مسند، مخبر بھی یا محکوم بھی، یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے کہ فعل عرض ہے، یعنی غیر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ قائم ہونے والا، اور جو چیز عرض ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ اس کی دوسری علامت قد کا داخل ہونا ہے، یعنی جس کلمے کے شروع میں قد ہو تو وہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔ قد ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، قد تقلیل کے لیے آتا ہے، اور یہ سب باتیں فعل میں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ فعل کی علامت ہے۔ تیسری علامت ہے سین۔ کسی کلمے کے شروع میں سین ہو، یا پھر کسی کلمے کے شروع میں سوفا ہو، تو سین بھی فعل کی علامت ہے، سوفا بھی فعل کی علامت ہے۔ اور یہ دونوں فعل کی علامت اس لیے ہے کہ سین استقبال قریب کے لیے اور سوفا استقبال بعید کے لیے آتا ہے، اور یہ استقبال زمانہ ہے، یعنی مستقبل، اور زمانہ فعل میں پایا جاتا ہے، لہذا یہ دونوں فعل کی علامتیں ہیں۔ پانچویں علامت جزم، فعل کے آخر میں ہو۔ یہ فعل کی علامت اس لیے ہے کہ جو جزم ہوتا ہے یہ حروف جازمہ کا اثر ہوتا ہے۔ حروف جازمہ جو ہے مؤثر ہے، اور وہ فعل پر ہی آتے ہیں، اور حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان کی وجہ سے فعل پر جزم آتا ہے، اور اس لیے یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ کیونکہ اسم جو ہے وہ مجزوم نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے اعراب جدا جدا ہیں۔ اسم کا جو اعراب ہے وہ رفع نصب جر ہے، جبکہ فعل کا جو اعراب ہے رفع نصب جزم، اس پر کسرہ نہیں آتی۔ اسی طرح چھٹی اس کی علامت ہے ماضی اور مضارع کی طرف پھرنا۔ کسی کلمے کا ماضی
اور مضارع ہونا بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربہ ہے، یضربو ہے۔ یہ علامت اس لیے ہے کہ ماضی اور مضارع، کسی فعل کا ماضی اور مضارع کی طرف تصریف کرنا، تقسیم ہونا، یہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور زمانہ صرف فعل میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت کسی کلمے کا امر یا نہیں ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ یعنی جو کلمہ امر یا نہیں ہوگا وہ فعل ہوگا، جیسے اضرب امر کی مثال ہے، لا تضرب یہ نہیں کی مثال ہے۔ ان دونوں کے اندر امر ہے یا نہیں ہے، دونوں کے اندر طلب ہوتی ہے، اور طلب صرف فعل میں پائی جاتی ہے، اس لیے امر اور نہیں یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح کسی کلمے کے ساتھ ایسی ضمیر جو ظاہر ہو، مرفوع ہو اور متصل ہو، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ جس کلمے کے ساتھ ضمیر متصل ہوگی، مرفوع ہوگی اور ظاہر ہوگی وہ فعل ہوگا، جیسے ضربتو میں متکلم کی ضمیر ہے، ضربتا اس میں مخاطب مذکر کی ضمیر ہے، ضربتی اس میں مخاطبہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیریں جتنی بھی ہیں یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، اور فاعل فعل کا ہوتا ہے، اس لیے یہ علامات فعل میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت جسے تائے تانیث ساکنہ کہتے ہیں، جیسے ضربت۔ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کا معنی ہے طرف، کنارہ۔ چونکہ کلام عرب میں یہ ایک طرف میں واقع ہوتے ہیں، طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتے، یعنی کلام میں نہ مسند الیہ ہوتے ہیں نہ مسند ہوتے ہیں، اور یہ دو چیزیں کلام کے اندر جو ہے مقصود بھی ذات ہوتی ہیں، کلمے کا مسند ہونا اور مسند الیہ ہونا۔ حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، البتہ حرف جو ہے اسم اور فعل کے درمیان ربط کا کام دیتا ہے، یعنی ان دونوں کو جوڑتا ہے، کیونکہ دو اسما اسی طرح اسم اور فعل، ان دونوں میں حرف کو داخل کرنے سے ہی، حرف کو ملانے سے ہی مکمل جملہ بنتے ہیں۔ جیسے زید اور عدار یہ دو اسم ہیں، لیکن جب تک ہم حرف کو نہیں لائیں گے تو یہ جملہ نہیں بنے گے، کلام نہیں بنے گے۔ جب ہم حرف کو لائیں گے، زید فی الدار، اب یہ کلام بن گیا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس مسند بھی تھا، مسند الیہ بھی تھا، لیکن حرف نہیں تھا، تو حرف نے ان دونوں کے درمیان ربط کا کام دیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اس طرح فعل اور اسم کی مثال ہے۔ ان دونوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ حرف کا واسطہ ہو جو ان دونوں کو جوڑ دے، جیسے کتبت بالقلم، کتبہ یہ فعل ہے، القلم یہ اسم ہے، ان دونوں میں ربط کے لیے با لایا گیا ہے، تو کتبت بالقلم۔ حرف کی جو علامات ہیں، تعریف اس کی گزر چکی ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو بذات خود اپنا معنی نہیں دیتا، نہ اس میں زمانہ ہوتا ہے، اپنا معنی دینے کے لیے یہ جملے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ایسے جملے میں اس کو استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے یہ اپنا معنی دے سکے۔ جیسے من کی ہم نے مثال دی تھی، من کا معنی ابتدا ہے، تو جب تک اسے جملے میں استعمال نہ کرے تو ابتدا کا معنی نہیں دیتا۔ اس کی علامات یہ ہے کہ فعل کی علامات اور اسما کی جو علامات ہیں وہ اس کے اندر نہ پائی جائے۔ تو جس کلمے کے اندر اسما اور افعال کی علامات موجود نہ ہو اسے حرف کہتے ہیں۔